السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی اہم باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، بچے بھی خصوصی سنیں اور والدین اگر موجود ہیں بڑے بھی سنیں خصوصی۔ یہ جو تجوید ہے یا قرآن مجید کو اچھا پڑھنا ہے، یہ صرف اور صرف مدارس میں ہی پایا جاتا ہے۔ مائنڈ نہیں کرنا کسی پہ، ہماری مساجد میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم اس کو عارضی لیتے ہیں اس کو۔ اگر کہا جائے نا قاری صاحب کہ اس کو اچھا پڑھانا ہے ہم نے، تو وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو فلاں مدرسے میں داخل کروائیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے پڑھنے کی، ہر ایک کی ہے۔ جب آپ مسجد میں بچوں کو بھیجیں تو وہ قاری صاحب اس کو ایسے پڑھائیں تجوید کے ساتھ، ہر لفظ الف با تا ثا ایسے سکھائیں۔ قرآنی قاعدہ 1 ماہ 2 ماہ میں نہ پڑھائیں، قرآنی قاعدے پہ کم و بیش 3 سال 4 سال 5 سال لگا دیں۔ یہ عربی ہے، عربی زبان ہے، یہ کوئی پنجابی نہیں یا کوئی اور زبان نہیں، یہ عربی زبان ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید پڑھانا شروع کریں، سارے قواعد بتائیں، اور بڑا آسان طریقہ ہے قرآن مجید پڑھانے کے۔ کچھ قواعد ہیں، بڑا آسان سا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مختصر سا، وہ بچوں کو یاد کرنا۔ پورے قرآن میں ادغام ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، اقلاب ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو بتائیں کیسے ہوتا ہے، کیا چیز ہے، وہ قاری صاحب مسجد میں رکھیں۔ اگر وہ ان کو نہیں پتا وہ سیکھیں، خود سیکھیں۔ اب پورے قرآن میں صرف 5 حروف ایسے ہیں جو لمبے ہوتے ہیں، یہ طریقے بتائیں بچوں کو۔ 5 حروف ایسے ہیں جو لمبے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں 4 قسم کی مد آتی ہے، اور وہ مد جو ہے وہ ان 5 حرفوں کے اوپر ہی ہوگی، یہ لمبے بھی ہوں گے اور ان کے اوپر ہوگی۔ حروف مدہ ہیں 3، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ یہ 5 حروف لمبے ہوتے ہیں، ایک الف کے آدھا الف اور ایک الف، ان کے اوپر ہی مد ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں جو الف کی شکل کا آپ نے دیکھا ہوگا، الف لکھا ہوتا ہے بڑی جگہ پہ، وہ الف نہیں ہوتا، ہر ایک الف نہیں ہوتا، وہ سب حمزہ ہیں۔ پورے قرآن میں صرف 8 جگہ ایسی ہیں یا 9 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ الف لکھا ہوا ہے۔ کئی پڑھاتے ہیں نا الف زبر با، اب غلط ہے۔ الحمد کے شروع میں جو لکھا ہوا نا الف کی شکل کا، وہ بھی حمزہ ہے۔ الحمد، الرحمن، الرحیم، یہ سب نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، یہ الف دکھائی دے رہا ہے۔ عام عوام الناس اس کے جوڑ پتہ کیا کریں گے، الف زبر را ار، غلط ہے، حمزہ زبر را ار۔ الرحیم، حمزہ زبر را ار۔ یہ باتیں نوٹ کیا کریں، ریکارڈ کر رہے ہیں، بڑا آسان ہے نادرہ پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلے جائیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الدین، یہ بھی حمزہ ہے، لام تعریف ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو آنے والا الف ہے وہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ پورے قرآن میں صرف 8 یا 9 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ الف اس کو کہہ سکتے ہیں، باقی سب حمزہ۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا پورے قرآن میں۔ با زبر با، با زبر با، غلط۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے، اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن قاعدے پہ 1-2 سال لگائے ہیں، اگر لگائیں تو اچھا کیا۔ آپ جلد باز ہو جاتے ہیں، والدین جلد باز ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھاؤ جی،
وہ بھائی جانا کہاں پہ ہے؟ یہ بچہ جو بیٹھا ہے ماشاءاللہ اس نے تلاوت کی ہے، ایک قاری صاحب کا بیٹا ہے۔ اس بچے نے آپ کے سامنے 4 مقامات پڑھے قرآن کے، 3 یا 4۔ قرآن مجید پڑھنے کے 12 طریقے ہیں، 12 مقامات سمجھ لیں، طریقے میں کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ بچے نے کتنی دیر لگائی ہوگی، اور کوئی بڈھا تو نہیں ہوگا۔ آپ بھی ایسے پڑھائیں بچوں کو، یہ آپ کے ساتھ نا، میں اگر غلط نہ کہوں تو اچھا نہیں ہوگا، آپ خود بھی نہیں اچھا کر رہے۔ وہ بھائی قرآن قاعدہ پڑھاؤ۔ ادھر بچوں کو میں سنتا ہوں، وہ بچہ کہہ سکتا ہے الف، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ حروف صحیح ہونے والے ہیں، یہ ملاتے ہیں با، اس صحیح کروائیں، پہلے سیٹنگ کروائیں، پھر قرآن اچھا پڑھا جائے گا۔ ایک بات، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میں جو المیہ آپ کو بتانے لگا، آپ یہ نسل جو بیٹھی ہوئی ہے، کیا ان کو آپ ان کا دماغ کمزور سمجھتے ہیں؟ ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی؟ اردو ساڑھی زبان ہے، قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں پڑھواندے ہیں؟ وہ بچوں کو بھیجیں جب تو ان کو بولیں بھائی ساتھ ساتھ ایک لائن قرآن مجید کے ترجمے کی پڑھائیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھائیں۔ الحمدللہ میں خود حفظ کروا رہا ہوں، میرے پاس بچے جو حفظ کر رہے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بڑی کوٹ کھا دی کہ بھائی ترجمے دے نال تو حفظ کی میں کروا سکنا، تو بچہ مجھے 1 صفحہ 5 منٹ میں یاد کر کے سناتا ہے۔ وہ بھائی طریقہ بتایا نا، ترجمہ ایسے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں، ان پہ غور کیجئے گا اور ان پہ عمل کیجئے گا۔ اب مجھے تلاوت کا بھی حکم ہے کہ آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتا ہوں، اور ان باتوں پہ عمل ضرور کیجئے گا۔ میرے پاس ابھی صرف 9 منٹ باقی ہیں، میں نے 4 منٹ گفتگو، مجھے 15 منٹ کا ٹائم ملا ہے، تو میرے پاس ابھی 9 منٹ باقی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھوں گا 3 طریقوں سے۔ پورے قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں: ترتیل، تدویر، حدر۔ کچھ سیکھ کے بھی جانا چاہیے، یہ تلاوتیں تو ہوتی رہتی ہیں، پتہ ہونا چاہیے تلاوت کیسے ہوتی ہے۔ میرے یہ استاد محترم ہے ماشاءاللہ، جو آپ بلا رہے ہیں قرآن کرام کو، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہماری نیتیں قاریوں کی، قرآن کرام کی نیتیں خالص ہونی چاہیے، باقی صحیح بات ہے، یہ بہت ٹف مسئلہ ہے، اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ یہ ویڈیو بنانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه
منه. یہ ذرا پلیز آیات وہ پڑھی جا رہی ہیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، ذرا خاموشی سے سنیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ نہ کہیں. یہ وہ آیات ہیں جس پہ عذاب کا تذکرہ اور اللہ اکبر پڑھیں. میں پہلے یہ بات کرنی تھی. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج
فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. अब मैंने ये आपके सामने जो तिलावत की है ये तरतील का अंदाज़ था। अब इससे थोड़ा सा तेज़ पढ़ूँगा, वो होगा तदवीर। यानी आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद में कितना ज़्यादा आगे जाना चाहिए और इसका आखिर पे एक मैं अजर भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। अब मैंने आपके सामने 3 मुकामात में पढ़ा है, मुकाम रस्त, मुकाम सबा, मुकाम बेआत। 3 तरीक़ों से मैंने कुरान पढ़ा आपके सामने। अब मैं एक चौथा मुकाम पढ़ूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह तदवीर में पढ़ूँगा। वऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ये मुकाम सीखा है, ये मैं आपके सामने तदवीर पढ़ी है। अब आखिरी है, 1 मिनट बाकी है। अब आखिरी है मुकाम हदर में पढ़ूंगा। हदर में इससे थोड़ा तेज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. यह है तरावियों में पढ़े जाने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।